علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے ہدایات عطا فرمائیں کہ اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کو کھانا کیا چاہیے، اس کو کمانا کیا چاہیے، اس کو پینا کیا چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ جو ابھی آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم جو تمہاری ستروں کو ڈھانپے، وریشا اور موجب زینت ہو، ولباس التقوی ذالک خیر اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو لباس کا سلیقہ بھی سکھایا اور لباس کا مقصد یہ بتایا کہ یواری سوآتکم وہ تمہاری ستروں کو ڈھانپے۔ مرد کے لیے ستر جس کو ڈھانپنا فرض ہے اس کے بدن کے ان حصوں کو، وہ ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ ناف ستر میں داخل نہیں ہے لیکن گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ اور عورت کے لیے جو بدن سطر ہے وہ اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ۔ چہرے سے مراد سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے آگے، پاؤں ٹخنوں سے نیچے اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن سطر میں شامل ہے، یعنی یہ فرض ہے اس کو ڈھانپنا۔ اور لباس کا مقصد یہ بتایا کہ یہ سطر کو ڈھانپ لے۔ پھر پردہ الگ چیز، اس کے لیے الگ آیت ہے سورہ احزاب کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تم ان خواتین سے کوئی سوال کرو، کوئی سامان وغیرہ طلب کرو، کوئی کام ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس کو پردے سے پیچھے ان سے مانگنا۔ یہ آیت حجاب الگ ہے۔ ظاہر ہے یا پردے کے پیچھے سے آپ سوال کریں تو اس میں چہرے کا ہی پردہ ہوگا، لیکن یہ ابن آدم اگر لباس ایسا پہنے، مرد جس میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بدن ڈھانپا ہوا نہ ہو، تو یہ انسان فرض کے خلاف کام کر رہا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر عورت ایسا لباس پہنے کہ جس میں اس کے بدن کہ وہ اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں وہ حرام ہے اس کے لیے ایسا لباس پہننا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ احکامات بھی ارشاد فرمائے کہ یہ مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین الرجال بالنساء
والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ اب وہ مشابہت جو ہے زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ لباس میں ہوتی ہے، زیادہ تر مشابہت لباس میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو وہ رنگ جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو منع فرمایا کہ یہ نہ پہنیں، مرد حضرات وہ رنگ نہ پہنے جو خاص عورتیں پہنتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے جوڑا پہننے سے منع فرمایا۔ ہاں دھاری دار کوئی ہوتا، سرخ دھاریاں ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہن لیتے تھے۔ اسی طرح ریشمی کپڑا جو خالص ریشم کا ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے حلال قرار دے دیا، مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ خالصتاً جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے کپڑا، اس کے دھاگے سے، آج بھی ملتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن وہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا۔ اسی طرح سونا چاندی کے زیورات پہننا مردوں کے لیے حلال قرار دیا، صرف چاندی کی انگوٹھی، بس سونے اور چاندی میں سے مردوں کے لیے صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4 ماشے کے برابر، یعنی تقریباً 4.5 گرام چاندی ہو تو اس کا مرد اس کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، بغیر نگینے کے بھی، نگینے کے ساتھ بھی، وہ جائز ہے، یعنی نگ بیچ میں لگا ہو یا نہ لگا ہو، دونوں جائز، سنت ہے۔ لیکن مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام قرار دیا، صرف مکروہ بھی نہیں، حرام قرار دیا۔ اور عورتوں کے لیے زیور سونے چاندی کا وہ جائز، حلال قرار دیا، مرد اور عورتوں میں فرق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد میں تو یہاں تک روایت موجود ہے، بہت مستند حدیث ہے صحاح ستہ کی، کہ ایک عورت نے مردوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر پہلے بزرگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی وہ کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے جو لڑکے پہنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے بچوں کو اگر لڑکا ہو تو اس کے لڑکی والے کپڑے نہیں پہناتے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ چھوٹے بچے ہوں، گود میں بچے ہوتے ہیں، ان کو لڑکا اگر ہو تو لڑکی والے کپڑے کبھی نہیں پہنائیں گے۔ ہاں لڑکی ہو تو اس کو لڑکے والے کپڑے پہناتے ہیں، اس کے پیچھے خاص فلسفہ ہے، ایک خاص سوچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں وہ سوچ بتائی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ وہ سوچ ہے پیچھے، اور یہ اس وقت کی غیر مسلموں کی سوچ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قریش مکہ کی اور مشرکین مکہ کی یہی سوچ تھی، کیا کہ اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی ہونے کی کہ بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس باپ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا، تو وہ کظیم اس حال میں کہ وہ غصے پہ ہوتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اس خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی بیٹی ہوئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون،
یا وہ اپنے آپ کو روک لے اس ذلت پر لوگوں کے سامنے ہی نہ آئے، بیٹی ہوئی ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر گڑھا کھود کے دبا دے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گڑھا کھود کے دبا دے۔ مکہ کے اندر آج بھی وہ جگہ احاطہ کر کے چھوڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی عمارت ابھی تک نہیں بنا رہے وہ لوگ، جہاں مکے کے لوگ اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، آج بھی وہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کی بات کہ وہاں ایک پوری قوم ایسی تھی، پوری قوم ایسی تھی کہ مرد مرد سے شادی کرتا تھا، مرد مرد سے تعلقات قائم کرتا تھا، پوری قوم، قوم لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، وہاں مردوں میں آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، ازدواجی تعلق ہوتے تھے، ان کے یہاں ضابطہ تھا باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو یہ مرد آپس میں شادیاں نہ کریں، سمجھایا بہت اس قوم کو، لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیا کہ پھر جب وہ قوم انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کی پوری زمین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو پلٹ دیا۔ چند لمحوں میں وہ قوم زمین میں کئی کلومیٹر نیچے دھس گئی۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ زمین، وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔ آج بھی آپ جغرافیائی نقشوں میں دیکھیں گے تو بحیرہ لوط، جسے عربی میں بحر میت کہتے ہیں، بحیرہ مردار کہتے ہیں فارسی میں، جس کو آپ انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے، بالکل وہی جگہ ہے جہاں ان لوگوں کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا کہ جہاں مرد مرد سے تعلقات قائم کرتے تھے، شادی کے۔ اور آج سائنسی حقیقت ہے کہ اس جگہ میں ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے، دائیں بائیں سمندر ہے، دائیں بائیں سمندر، اور درمیان میں وہ پانی ہے اور اس کے نیچے وہی والی زمین ہے۔ لیکن کیا ایک سائنسی عجوبہ نہیں ہے اب تک دنیا کے سامنے کہ دائیں بائیں جو سمندر ہے وہ اونچا ہے، سائنسی اعتبار سے عقل نہیں مانتی، دائیں بائیں پانی اونچا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو، اس بستی کو جہاں الٹا گیا وہ پانی نیچے ہے۔ اس کو آج کل ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں؟ وہی عربی والا لفظ ہے، بحر میت، بحیرہ مردار، کہ آج اس پانی کے اندر ڈیڈ سی والے علاقے میں ایک مچھلی بھی زندہ نہیں ہے، کوئی زندگی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور آپ ان جغرافیائی نقشوں کو ذرا غور سے دیکھیں، اور آج کل دور جدید کے اندر اتنے قیمتی بحری جہاز ہیں، اتنے شاندار، لیکن کوئی بحری جہاز ڈیڈ سی کے اندر نہیں جاتا، اس لیے کہ وہاں جانے والا واپس نہیں آ سکا، وہ دوبارہ بلند پانی پہ نہیں چڑھ پاتا۔ یہ وہ تاریخ ہے آج بھی انسانوں کے سامنے کہ جہاں مرد اور عورت کو جب امتیازات ختم کرنے کی کوشش کی، امتیازات ختم کہاں تک، کس چیز میں امتیاز، اس کے جنس میں امتیاز ختم کر دیا، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے جو اب مغربی ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آئی، انہوں نے اپنے ہاں بھی قانون بنائے۔ سب سے پہلے تو خوشنما قانون بنائے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کے حق ہیں، جس سے انہوں نے جنسی امتیاز کو ختم کیا کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، حالانکہ قطعاً برابر نہیں، بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔
وہاں بھی لیکچر ہوئے، وہاں جا کر بھی ان کے سامنے بھی بیان کیا کہ آپ نے مرد اور عورتوں کو برابر حق نہیں دیا. اگر مرد طلاق دے، بہت سے حضرات یہاں موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب بچے ہیں، بچیاں ہیں، باہر ہیں، ان کو سب قوانین یہ معلوم ہے کہ لڑکا اگر بیوی کو طلاق دے تو ایسی صورت میں جب تک وہ بیوی شادی نہ کرے اس کو پورا خرچہ اس مرد نے دینا ہوگا جو اس کی اپنی ایک تنخواہ کے برابر ہوگا. کیسے دے گا یہ الگ کہانیاں ہیں. وہاں عورت کو بھی حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہے کیونکہ برابر حق ہے نا، لیکن جب عورت مرد کو طلاق دے تو اسی صورت میں اس کا خرچہ بیوی کے ذمہ نہیں ہوگا. مساوات تو نہ ہوئی نا، برابری نہ ہوئی. ان سے یہ عرض کیا کہ آپ میراتھن ریس وہ جہاں دوڑ لگاتے مرد اور عورت، میراتھن ریس کے اندر مردوں کے لیے پیمائش اور ہے، عورتوں کے لیے اور ہے. اس کے قوانین اور ہیں، مردوں کے لیے قوانین اور ہیں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے. وہی ہمارا جواب. پوچھا کہ لان ٹینس کھیلتے ہیں تو مردوں کے لیے قانون الگ ہیں لان ٹینس کے، خواتین کے لیے الگ قانون ہے، کیوں؟ جواب ملتا ہے فزیکل فٹنس کی وجہ سے. یہ بھی میں نے مختصر سی بات کی ہے، ورنہ وہاں لمبے قوانین ہیں جن کے اندر کوئی مساوات نہیں ہے. صرف وہ جنسی امتیاز ختم کرنے کے لیے خوشنما قانون بنایا کہ مرد اور عورتوں کو برابری کے حق ہیں، اور وراثت کے حقوق میں بھی برابری، لڑکا لڑکی دونوں برابر. اور جو وراثت کے اسلامی تصورات ہیں، جو اسلامی قوانین ہیں، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں نا بالکل. بلکہ اب جو جدید تقاضے وہاں قوانین آ گئے تمام تقریباً ممالک کے اندر، وہاں وراثت کا تصور ہی نہیں ہے. اور تصور کیسے ختم ہوا کہ وہاں طلاق بہت مہنگی ہو گئی، طلاق بہت مہنگی ہو گئی، اس لیے وہ نکاح کے بغیر زندگی گزارنے لگے. کیونکہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے. اس وقت یورپ کے پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ان ارکان کی ہے، بہت محتاط طریقے سے عرض کر رہا ہوں، اکثریت ان ارکان کی ہے کہ جن کو اپنے والد محترم کا نام معلوم نہیں ہے اور وہ اپنی والدہ کا نام لکھتے ہیں. بہت محتاط طریقے سے عرض کر رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے. چنانچہ وہاں قانون بن گیا کہ اب ماں کا نام شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، باپ کا نہیں. وہ بہت کم تعداد ہے، بہت کم تعداد ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں کا نام معلوم نہیں. یہ جرم ہے وہاں. سوال یہ کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی تو کسی ہسپتال میں ہوئی، جب ہسپتال میں ہوئی تو ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بڑی پکی بات ہے، وہ ہونی چاہیے. لہذا ماں باپ دونوں کا نام معلوم نہ ہو یہ بہت کم ہے، لیکن ماں کا معلوم. بہت ادب و احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ماں کو خود معلوم نہیں کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. اور وہاں اس معاشرے کے اندر یہ قانون نافذ ہے کہ اگر مرد یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو عورت قرار دیتا ہوں تو اسے حق ہے. یہ باقاعدہ قانون ہے وہاں پہ. اور اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد کے طور پر اس معاشرے میں رہنا چاہتی ہوں تو پھر اس کا شناختی کارڈ وغیرہ سب اس میں میل لکھا جاتا ہے، فیمیل نہیں لکھا جاتا، چونکہ وہاں اس امتیاز کو ختم کر دیا گیا. اب آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت پاکستان کی مقننہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے. بے آئینی ہی لفظ بلفظ وہی بل، اور اکتوبر میں وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے. قومی اسمبلی سے وہ پاس ہو چکا ہے، قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. مسلمان ہیں اس قومی اسمبلی کے اندر. اور یہ جتنا سارا میں نے سب کچھ بیان کیا، ایک ایک حرف اس قانون کے اندر موجود ہے. ہماری بیٹی جاتی ہے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، تو اسے اس بات کا حق ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مرد قرار دے عورت. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں میڈیکل بورڈ کو ختم کر دیا گیا.
وہ الگ تھا. ایک وہ ٹرانسجینڈر وغیرہ، وہ کبھی خنثی ہوتا ہے، خسرا ہوتا ہے، وہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، یہ سب لوگ سمجھے وہ والا قانون ہے. یہ سب وہ سمجھے، بیچارے قومی اسمبلی کے ممبران کیا سمجھے کہ یہ وہ والا قانون ہے کہ بھی یہ وہ بیچارے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں تو دونوں کو حقوق برابر ہونے چاہیے. حالانکہ اسلام میں، فقہ اسلامی کے اندر، ہدایہ کے اندر، کنز دقائق کے اندر یہ باقاعدہ باب قائم کیے ہیں فقہا نے ان کے بارے میں، جن کی جنس واضح نہیں ہوتی، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ چند لوگ اس میں بڑا واحد اسلامی قانون ہے. میں نے بتایا قوانین بھرے ہوئے ہیں، وہ الگ چیز ہے بالکل، وہ درست ہے کہ اس میں پھر شریعت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر علامات مرد کی زیادہ ہے یا عورت کی زیادہ ہے. اگر عورت کی زیادہ علامات ہوں اس کو عورت سمجھا جائے گا، اگر مرد کی علامات ہوں تو اس کو جو ہے نا مرد سمجھا جائے گا. اگر مرد کی علامات زیادہ عورت کی ہیں تو عورت کی علامات میں اس کو شمار کر لیا جائے گا. اور اسی قوانین کے اعتبار سے اس کی وراثت کے حقوق ہیں. اس میں اسلام میں اس کے لیے بالکل قوانین واضح ہیں. اب اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایک شخص اس بات کو سمجھے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں. کہ اگر ہماری بیٹی کالج جاتی ہے اور وہ کہے کہ میں نے مردوں کے کالج میں پڑھنا ہے تو آپ نہیں روک سکیں گے، اس لیے کہ 18 سال کی عمر کے بعد آپ بھی بے بس ہونے جا رہے ہیں. 18 سال لڑکا اور لڑکی کی عمر ہو جائے تو آپ بے بس ہونے جا رہے ہیں. آپ بحیثیت باپ کے بے بس ہونے جا رہے ہیں، ماں بحیثیت ماں کے بے بس ہونے جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس مقننہ کو، ہمارے پارلیمان کو، ہماری اسمبلیوں کو، جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، اللہ ان کے اندر ایمانی قوت کو بیدار کرے. اور یہ چیز جو کہ اب پورے ملک کے اندر نافذ ہو رہی ہے وفاقی سطح کے اوپر، میں نے عرض کیا کہ بل پاس ہو چکا ہے، اب پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے. اس کے بعد اب جو ایک اور بڑی رکاوٹ آ رہی وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، شرعی امور کی کونسل ہے، جس کے پاس بل جا چکا ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی رکاوٹ ڈال لے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی باتوں پر، اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوتا رہا، اس لیے زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا اس پر. وہاں بھی علماء موجود، جگہ علماء موجود، لیکن وہ لکھ کر دیتے ہیں، سب کچھ کر کے دیتے ہیں، لیکن آگے وہ ہوتا ہے جو ذہنوں میں ہوتا ہے ان کے. اس لیے ایک ایک فرد سے گزارش ہے کہ کم از کم دعا تو کریں کہ اللہ رب العزت اس کالے قانون کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے سے ان لوگوں کو اللہ بچا لے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی اللہ حفاظت کروانا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.